जी जी मैंने कर लिए। جی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ آثار صحابہ، چند حدیث نمونے کے طور پر ذکر ہوئیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ اصحاب کے اقوال سنیے کہ انہیں جماعت کا کس قدر اہتمام تھا، اور جماعت چھوڑنے کو وہ کیسا سمجھتے تھے، اور کیوں نہ سمجھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا ان سے زیادہ کس کو خیال ہو سکتا ہے۔ اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھے کہ نماز کی پابندی اور اس کی فضیلت اور تاکید کا ذکر چل نکلا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تائیداً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات کا قصہ بیان کیا کہ ایک دن نماز کا وقت آیا اور اذان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو نماز پڑھائیں۔ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک نہایت رقیق القلب آدمی ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے نہ ہو سکیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے پھر وہی فرمایا، پھر وہی جواب دیا گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم ایسی باتیں کرتی ہو جیسے یوسف علیہ السلام سے مصر کی عورتیں کرتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرض میں کچھ افاقہ معلوم ہوا تو آپ دو آدمیوں کے سہارے نکلے۔ اب تک وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر گھسٹتے ہوئے جاتے تھے، یعنی اتنی قوت بھی نہ تھی کہ زمین سے پیر اٹھا سکیں۔ وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز شروع کر چکے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور انہی سے نماز پڑھوائی۔ ایک دن حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سلیمان بن ابی خیسمہ کو صبح کی نماز میں نہیں پایا رضی اللہ عنہ کو صبح کی نماز میں نہیں پایا تو ان کے گھر گئے اور ان کی والدہ سے پوچھا کہ آج میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے، اس وجہ سے اس وقت ان کو نیند آ گئی۔ تب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ پوری رات عبادت کروں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ صبح کی نماز با جماعت پڑھنے میں تہجد سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر رات کو جاگ کر عبادت کرنے سے نماز فجر رہ جانے کا خطرہ ہو تو نہ جاگنا افضل ہے۔ حضرت جی ابن آگے اور کوئی ساتھی پڑھیں۔ یہ جو مصر کی عورتوں کا پر جو حاشیہ تھا وہ آپ پڑھ لیں۔ جی سچ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زلیخا کو جب مصر کی عورتوں نے تانے دیے کہ تم غلام پر عاشق ہو گئی تو اس نے ان عورتوں کی دعوت کی۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے حسن کو دیکھیں گی، تب انہیں معلوم ہوگا کہ میں معذور ہوں۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرض سے صحت یاب نہ ہوئے تو لوگ کہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کھڑے ہونے کو بدفعلی نہ سمجھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کدورت نہ ہو۔ جی آگے اور کوئی ساتھی پڑھیں۔ جی استاد جی، میں پڑھ لیتا ہوں۔ تین حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے آپ کو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا تو منافق جس کا نفاق کھلا ہوا ہو، یہ بیمار کے علاوہ کوئی جماعت نہیں چھوڑتا تھا۔ بیمار بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر جماعت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے راستے بتائے ہیں، اور ان میں سے ایک نماز ہے۔ ان مسجدوں میں جہاں اذان ہوتی ہو، یعنی جماعت ہوتی ہو۔ دوسری روایت میں فرمایا، جسے خواہش ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلمان ہونے کی حالت میں حاضر ہو، اسے چاہیے کہ پانچوں نمازوں کی پابندی ان مقامات میں کرے جہاں اذان ہوتی ہو، یعنی جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے جاری فرمائے ہیں، اور یہ نماز بھی انہی طریقوں میں سے ہے۔ اگر تم
گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو کہ جیسا کہ منافق پڑھ لیتے تھے، تو بے شک تم سے تمہارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اپنے پیغمبر کی سنت چھوڑ دو گے تو بلا شبہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو اس سے ہر قدم میں ایک نیکی ملتی ہے، ایک مرتبہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور ہمارے وقت میں جماعت وہیں چھوڑتا تھا جو منافق ہو۔ ہم لوگوں کی تو یہ حالت تھی کہ بیماری کی حالت میں دو آدمی کے سہارے جماعت کے لیے لائے جاتے تھے اور صف میں کھڑے کر دیے جاتے تھے۔ جی، اور کوئی ساتھی پڑھیں آگے؟ میں پڑھ لوں صحیح؟ جی ایک مرتبہ ایک شخص مسجد سے اذان کے بعد نماز پڑھے بغیر چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جماعت چھوڑنے والے کو کیا کہا؟ کیا کسی مسلمان کو اب بھی بغیر عذر جماعت کے چھوڑنے کی جرأت ہو سکتی ہے؟ کیا کسی ایماندار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گوارا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی اذان سن کر جماعت میں نہ جائے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ لکھ کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حکم تاکیدی ہے، مقصود یہ ہے کہ بغیر عذر کے جماعت چھوڑنا جائز نہیں، اور بلا عذر نماز پڑھنے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی مگر کامل نہیں ہوگی۔ مجاہد نے جی، ابن عباس آگے اور کوئی ساتھی پڑھیں؟ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جو شخص تمام دن روزے رکھتا ہو اور رات بھر نمازیں پڑھتا ہو مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہ ہوتا ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں، جی ہاں۔ فرمایا کہ دوزخ میں جائے گا۔ امام ترمذی، حضرت یہ امام ترمذی ہے ترمذی ہے؟ ترمذی، تاکہ کسرہ کے ساتھ۔ تاکہ اچھا، امام ترمذی اس روایت کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ و جماعت کا مرتبہ کم سمجھ کر چھوڑے تب یہ حکم لگایا جائے گا، لیکن اگر دوزخ میں جانے سے مراد تھوڑے عرصے کے لیے جانا لیا جائے تو اس تعویل کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ مذاہب یہ فقہاء یہ اس لیے فرمایا کہ یعنی جو سخت وعید ہے نا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، تو دوزخ میں تو ہمیشہ کے لیے تو کافر ہی رہیں گے، مسلمان تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ اور اس حدیث میں مطلقاً فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، تو اب اگر وہ دوزخ میں جائے گا مطلب کہ ہمیشہ کے لیے، تو یہ مسلمان کیسے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا؟ تو اس کی وجہ بتا دی امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہ یعنی جماعت کو ہلکا سمجھی، اور دین کی کسی بھی ایسے عمل کو ہلکا سمجھنا یہ کفر ہے، اس وجہ سے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اگر دوزخ میں تھوڑے وقت کے لیے جانا مراد ہو تو پھر اس قسم کی وہ تعویل وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جماعت کو کم سمجھے، یا تو یعنی مطلب کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تو کچھ وقت کے لیے وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی حضرت۔ جی استاد جی۔ یہ سب سمجھ آ گئی۔ جی مذاہب فقہاء کرام، صحابہ کی کچھ اقوال بھی بیان ہو چکے ہیں جو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں۔ اب ذرا علماء امت اور مجتہدین ملت کو دیکھیے کہ ان کا جماعت کے بارے میں کیا خیال ہے اور ان احادیث کا مطلب انہوں نے کیا سمجھا ہے۔ نمبر 1، ظاہریہ اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعض مقلدین کا مذہب یہ ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے جماعت شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ظاہریہ کون ہے؟ ظاہری
جو احادیث کے ظاہری حاضر ظاہر پر عمل کرتے ہیں، احادیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، بس ظاہر میں جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے بس اس کو لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت اس کی کیا مراد ہے اس سے ان کو سروکار نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کو ظاہریہ کہتے ہیں۔ سر جی یہ غیر اور مقلدین وغیرہ یہ جو ان ہوتے کا ہیں؟ مذہب نہیں، غیر مقلدین ان کو نہیں کہہ سکتے۔ آ، وہ بس احادیث کے ظاہر کو ہی لے کر یعنی ایک کبھی کبھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اور معنی بھی نکل رہی ہوتی ہے، لیکن ظاہری معنی کوئی اور ہوتی ہے، تو وہ بس ظاہری معنی کو لے کر ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ حقیقت میں اس کی معنی جو بھی ہو اس سے ان کو اور حقیقی معنی سمجھنا وہ فقہا کا کام ہے۔ تو جی سر۔ اکثر جگہوں پر ہمارے ائمہ اربعہ سے آپ کو انشاءاللہ بڑی کتابوں میں ظاہریہ کا اختلاف ضرور ملے گا، ظاہریہ کا۔ نمبر 2، امام جی احمد رحمہ اللہ کا صحیح مذہب یہ ہے کہ جماعت فرض عین ہے، اگر جماعت کے صحیح ہونے کی شرط نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعض مقلدین کا بھی یہی مذہب ہے۔ 3، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعض مقلدین کا یہ مذہب ہے کہ جماعت فرض کفایہ ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو حنفیہ میں سے ایک بہت بڑے درجے کے فقیہ اور محدث ہے، ان کا بھی یہی مذہب ہے۔ جی، 4، آگے اور کوئی ساتھی پڑھے۔ اب یہ تین مذاہب آ گئے، ایک اصحاب ظواہر کا کہ ان کے نزدیک یعنی جو جماعت جو ہے، نماز جو ہے اس کے لیے جماعت شرط ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب کسی چیز کے لیے کوئی چیز شرط ہو تو اذا فات الشرط فات المشروط، یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب شرط فوت ہو جائے تو پھر مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب نماز کے لیے جماعت شرط ہے، تو نماز مشروط ہوئی اور جماعت اس کے لیے شرط ہوئی۔ جب آپ نے شرط کو پورا نہیں کیا تو پھر مشروط بھی ختم۔ جب آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو گویا کہ نماز ہوئی نہیں۔ اذا فات الشرط فات المشروط، یہ پہلا مذہب تھا۔ پھر دوسرا مذہب حنابلہ کا کہ جماعت فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے، تو ان کے نزدیک وہ شرط نہیں ہے۔ اور شوافی کا مذہب کیا ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ جی آگے اور کوئی ساتھی پڑھیں۔ استاد جی میں پڑھوں؟ جی جی اس سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو امام صاحبان ہیں ان سے یہ منسلک کر رہے ہیں کہ ان کے مقلدین کا یہ مذہب ہے، ان سب کا نہیں لیکن کسی کا، کیا یہ فرقے بن رہے ہیں ہر امام کے پیچھے؟ جی، یعنی وہ کسی امام کے کچھ شاگرد جو ہیں وہ، کیونکہ شاگرد اپنے استاد سے اختلاف تو کر سکتا ہے، جس طرح ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے دونوں شاگردوں نے، بلکہ تین شاگردوں نے اختلاف کیا ہے جو مشہور شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام زفر وغیرہ نے۔ ان کا اختلاف آپ کو فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ ملے گا۔ تو اور کافی جگہوں پر فتویٰ جو ہے وہ امام ابو یوسف کے مذہب پر دی جاتی ہے۔ جس طرح آج ہم نے پڑھا کہ وہ جو نبیذ ہے، نبیذ رات کو کھجور ڈال کر اس میں پانی ڈال لیا جائے اور صبح اس کو پی لیا جائے، تو اب ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو باقی جتنے بھی ائمہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ تیمم کر لے اگر کوئی دوسرا پانی نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، اسی سے ہی وضو کر لے۔ اب اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب کیا ہے کہ صرف یعنی اسی پانی سے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور امام صاحب کے جو دو شاگرد ہیں ان میں سے ایک امام ابو یوسف ہیں، وہ اس مسئلے میں باقی تین ائمہ کے ساتھ ہیں۔ جس طرح باقی تین ائمہ کیا فرماتے ہیں کہ تیمم کر لے، تو ہمارے امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی اس مسئلے میں انہی کے ساتھ ہیں کہ تیمم کر لے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس نبیذ والے پانی سے وضو بھی کر لے، ساتھ میں تیمم بھی کر لے۔ تو خلاصہ ہے کہ شاگرد اگر استاذ کے ساتھ اختلاف کرے اور شاگرد کا بھی کوئی مرتبہ ہو، جس طرح ہمارے امام صاحب کے باقی دو شاگرد ہیں ان کا ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، تو پھر ان کا مذہب بھی کتابوں میں ذکر کر دیا جاتا ہے۔
تو یہاں پر بھی جس طرح پہلے مذہب میں لکھا کہ امام احمد کے بعض مقلدین، یعنی بعض ان کے شاگرد آپ ہیں، ان کا مذہب الگ ہے، اور دوسرے نمبر پر جو امام صاحب کا مذہب ہے وہ الگ ہے، لیکن مشہور تو وہی چار مذاہب ہیں، باقی صرف لکھنے کے اعتبار سے وہ سارے مذاہب الگ الگ لکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو مشہور مذاہب وہ چار ہی یاد کرنا ہے۔ جی استاد جی، لگ یہ رہا ہے کہ یہ امام صاحبان کی وجہ سے کچھ فرقے جو ہے بنے، لیکن یہ فرقے بننا کوئی اتنی بڑی بری بات نہیں ہے کہ اگر یہ مقلدین ہیں اپنے اپنے امام کے تو کوئی حرج نہیں ہے، لگتا ہے ایسے ہے۔ جی، اس کو ہم فرقہ نہیں کہہ سکتے، بس یہ ایک ہی باغ ہے، اس کے مختلف پھول ہیں، ہر پھول کے اپنے خوشبو ہیں، کوئی بھی امام سنت سے باہر نہیں ہے، جی ہر امام کے پاس حضور کی احادیث ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو، جس طرح اس میں بھی بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی ساری سنتوں کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے، تو کسی امام نے کسی حدیث کو لے لیا، کسی امام نے کسی حدیث کو، ہیں سب کے پاس احادیث اور ٹھیک ہیں ہے، سب کے پاس دلائل۔ ٹھیک ہے۔ جی حضرت آگے ائمہ نمبر چلیے۔ اربع کی تین، جب مثال آتی ہے تو ہم نے پھر ایک کو فالو کرنا ہوتا ہے نا، پھر اسی پہ جی ہر ہاں مسئلے ہم میں۔ جی ہاں، ہر مسئلے میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں آسانی ہو اس طرف چلے جائیں، نہیں، بس فالو کرنا ہے تو ایک ہی کو۔ تو اس کے بارے ٹھیک میں ہے۔ اگر حضرت مفتی تقی صاحب کی جو مشہور کتاب ہے، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہ اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے، تقلید کی شرعی حیثیت، حضرت مفتی تقی صاحب کی کتاب ہے، دامت برکاتہ، اور تقلید کی شرعی حیثیت، اور ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے مولانا زکریا رحمہ اللہ کی شریعت و طریقت، یہ دو کتابیں پڑھنے کے قابل ہیں، اگر موقع ملے تو ان کا ضرور مطالعہ کیا جائے۔ اس سے وہ تقلید کی ساری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں مذاہب کو، اس کی ایک مثال بھی حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ آسمان کا پانی تو ایک ہی ہے، وہ پہاڑوں پر برسا، پھر یعنی برف کی صورت میں وہاں برف جمی، پھر وہاں سے گرمیوں میں پانی پگھلا، پھر وہ دریاؤں کی شکل میں، کوئی دریا پنجاب میں گیا، کوئی سندھ میں گیا، اور کوئی دریا کے پی کے میں، کوئی بلوچستان میں۔ اب دریا تو چار ہو گئے، لیکن پانی وہی ایک ہے جو آسمان سے آیا۔ سمجھ جی آئی جی، یہ مثال؟ بالکل، تو جی اسی جی طرح یعنی اصل تو بنیاد تو وہی ہے، حضور کی سنت، حضور کی احادیث، لیکن بس اس کے یہ گویا کہ آپ یہ سمجھیں چار دریا ہو گئے، پانی بالکل۔ وہی ہے۔ السلام علیکم استاد جی، استاد جی۔ ایک صاحب نے ہمیں مثال دی تھی کہ ایک ہی امام کو فالو کرنا ہے، کہ یہ نہیں کرنا کہ دنیا کے حساب سے کبھی ایلوپیتھک علاج کر رہے ہیں کبھی ہومیوپیتھک کر رہے ہیں، تو دونوں کو مکس کرنے سے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ لیکن جی عمر کے ایک حصے میں جا کے بندہ ایلوپیتھک چھوڑ دیتا ہے اور ہومیوپیتھک کے پیچھے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی آرام ہے، آسانی ہے، سستا ہے، اور شاید اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جی جی، بس وہ کچھ یعنی مسائل ایسے بھی ہیں جہاں احناف کے مسلک کو چھوڑ کر علماء نے کسی اور مذہب پر فتویٰ بھی دیا ہے، ہمارے علماء نے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر گم ہو جائے تو اس کے بارے میں ہماری احناف کی فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ 120 سال تک انتظار کرے گی۔ 120 دن ایک یا سو 120؟ بیس 120 سال، اچھا، تو اب اتنی تو عمر ہی نہیں ہے، جی ہاں جی، 120 پہلے سال ہے 60 یا سال گزار 40 لینا۔ سال ہے؟ جی یعنی میرے ذہن میں 120 سال ہی آ رہا ہے، مطلب کہ لمبا عرصہ ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق صرف 4 سال۔ تو ہمارے علماء نے بھی فتویٰ امام مالک کے مذہب پر دیا ہے، آج کل فتویٰ انہی کے مذہب پر ہے کہ اگر کوئی آدمی گم ہو جائے تو اس کی بیوی 4 سال تک انتظار کرے، پھر عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے یعنی بعد کے جو فقہا ہیں انہوں نے مسائل کو دیکھا، جس طرح ایک پوری دنیا کے علماء کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ مکہ میں جمع ہوتے ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب بھی اس کے ایک ممبر ہیں، تو پھر وہ اس پر سوچتے ہیں، اور تو یہ کتابیں دو اگر پڑھ لی جائیں تو اس سے انشاءاللہ کافی سارے جو تکلیف کے بارے میں وہ
اشکالات ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے پڑھیں. تاکہ ایک چیز پوچھ جی جی نمبر 3، امام شافعی رحم اللہ تعالی کے بعض مقلدین کا یہ مذہب ہے کہ جماعت فرض کفایہ ہے۔ امام طحاوی رحم اللہ تعالی جو حنفیہ میں سے ایک بڑے درجہ کے فقیہ اور محدث ہیں، ان کا بھی یہی مذہب ہے۔ 4، اکثر یہ محققین اس کو حنفیہ کے اس نزدیک اس اس لفظ کو فقیہ پڑھیں گے، فقیہ. فقیہ ٹھیک ہے جی، نہیں فقیہ پڑھیں گے، فقیہ پڑھیں گے. جی، فقیہ اور محدث ہے۔ اکثر محققین حنفی کے نزدیک جماعت واجب ہے۔ محقق ابن حمام حلبی اور ابن صاحب حمام. محقق ابن یہ حمام حلبی اور صاحب البحر الرائق وغیرہ اس کے قائل ہیں۔ بعض حنفیہ کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے مگر واجب کے حکم میں ہے، اور در حقیقت حنفیہ کے ان دونوں قولوں میں کوئی فرق نہیں۔ 6، فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں لوگ جماعت چھوڑ دیں اور کہنے کے باوجود بھی نہ مانیں تو ان سے جنگ کرنا جائز ہے۔ 7، فقہ کی جی، بعض اور کوئی کتابوں ساتھی میں پڑھیں. استاد جی میں پڑھوں؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ کی بعض کتابوں مثلا کنیہ وغیرہ میں ہے کہ بلا عذر جماعت چھوڑنے والے کو سزا دینا امام وقت پر واجب ہے، اور اس کے پڑوسی اگر اس کے اس فعل قبیح پر کچھ نہ بولیں، یعنی اس کو اس فعل سے نہ روکیں اور حسب استطاعت نصیحت نہ کریں، بشرطی کا اس شخص سے کسی تکلیف کا اندیشہ نہ ہو تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ 8 اگر مسجد جانے کے لیے اقامت سننے کا انتظار کرے تو گناہ گار ہوگا۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ اگر اقامت سن کر چلا کریں گے تو 1-2 رکعت یا پوری جماعت چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جمعہ اور جماعت کے لیے تیز قدم جانا درست ہے، بشرطی کہ زیادہ تکلیف نہ ہو۔ نمبر 9، جماعت چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بشرطے کہ اس نے بلا عذر سرسستی سے جماعت چھوڑی ہو۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص دینی علوم کے پڑھنے پڑھانے میں دن رات مشغول رہتا ہو اور جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہو تو معذور نہیں سمجھا جائے گا اور اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ کیا استاد جی جماعت ایک سوال تھا یا پھر آخر میں کر لوں استاد جی جی؟ جی جی استاد جی جو ہے نا عموماً جو ہے نا نیٹ پہ بھی پوچھا جاتا ہے یہ سوال کہ جو ہے نا ہمارے نبی تو ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن طریقے کیوں چار ہیں؟ کوئی یعنی کہ ناف سے اوپر باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، یعنی کہ سنت تو طریقہ ایک ہوگا نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا، اور جیسے اور دوسرے مسائل ہیں وہ تو ایک ہوگا نا کیونکہ نبی ہمارا ایک ہے، پھر 4 طریقے اور 5 طریقے یہ کیوں ہیں؟ یہ عموماً پوچھا جاتا ہے۔ جی جی نہیں، یہ سارے عمل حضور نے کیے ہیں. یعنی سینے پر بھی ہاتھ باندھا ہے، ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھا ہے. اب جس امام کو جو حدیث ملی تو اس میں یعنی احادیث تو ساری موجود ہیں، تو جس امام کو جو حدیث مضبوط لگی تو انہوں نے اس کو لے لیا. اور ہمارے احناف خاص طور پر وہ حضور کے اخیر زمانے کے جو افعال ہیں ان کو لیتے ہیں. آخر زمانے میں حضور نے کیا، کیونکہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے تھی بعد میں منسوخ ہو گئی. پہلے ایک حکم تھا لیکن بعد میں وہ حکم ختم ہو گیا، تو اس لیے احناف ہمارے وہ اکثر حضور کی زندگی کے آخر کے افعال کو لیتے ہیں. تو یعنی حضور نے یہ سارے کام کیے ہیں، اور کیونکہ دلائل جس طرح پہ مثال کے طور پر ولض والین کے بعد آمین ہے،
تو اب احادیث دونوں طرح کی ہیں کہ حضور نے جہرن بھی آمین کہی فرمائی اور سرن بھی آمین فرمائی. تو اب جس امام کے پاس جو دلیل آئی حدیث کی شکل میں، تو انہوں نے پھر حدیث کو جانچا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے. اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنے مذہب کی اس پر بنیاد رکھی. تو مطلب یہ کہ حضور نے سارے کام کیے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے صرف ایک ہی کام کیا. بس تاجی اس اس میں میں اللہ ایک تعالیٰ کی حکمت ہے. تاجی ایک چیز اس میں تھی کہ جیسے بھی آپ نے کوئی بھی بات کسی سے کرنی ہے تو اس کو ظاہری بات ہے جب تک آپ خود قوی طور پہ دلیل میں مضبوط نہیں ہوں گے تو بات اس کو سمجھا نہیں پائیں گے. تو جیسے ابھی مسائل میں ابھی طلاق کا مسئلہ ہے کہ جیسے حنفی مسلم میں تو ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ اگر 3 دفعہ طلاق دے دی ہے بیوی کو تو طلاق واقع ہو گئی ہے، جبکہ غیر مقلدین کے حضرات ہے وہ کہتے ہیں جی ایک وقت میں ایک ہی ہوتی ہے، چاہے 1000 جی دفعہ دے دے. تو اور جی دوسرا وہ جرابوں میں مسح کر دیا، ہوا خارج ہوگی اور وضو نہیں ٹوٹا. تو یہ تو ایسے مسائل ہیں کہ جو یعنی کہ اس میں تو آپ کی ٹھوس آپ کو ایک طرف تو ہونا پڑے گا ہر حال میں، تو اور دوسرا سمجھانے کے لیے بھی. تو اس میں تو ہم وہ سنت کو کیا خیال سمجھیں گے اس چیز کو، جیسے یہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں فرمایا، وہ تو یہ تو مسائل میں تو ہم اس کو بالکل علیحدہ ہی رکھیں گے اس چیز کو. یہ اصل میں غیر مقلدین جو ہیں وہ تو یعنی ایک ضد کی شکل ہو گئی نا ان کی. وہ تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ہمارے پاس جتنے دلائل ہیں وہ کہتے ہیں بس آپ دلائل دیں تو صحاح ستہ کی کتب سے. ان کی نظر میں باقی کتب احادیث میں ان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ صحاح ستہ کے اندر بھی کافی جگہوں پر ضعیف روایات موجود ہیں، اور حدیث کی جو باقی کتابیں ان میں صحیح احادیث بھی موجود ہیں. اور ہمارے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں تو صحابہ کے زمانے کے سب سے زیادہ قریب وہی ہے. اب ایک ہے اور محدثین کا نہیں، فقہا کا زمانہ پہلے ہے اور محدثین کا زمانہ بعد میں. یہ جو بخاری مسلم جو کتابیں ہیں وہ تو بعد میں یعنی انہوں نے لکھی ہیں. اس سے پہلے تو ہمارے فقہا کا زمانہ ہے. اب مثال کے طور پر ایک بات میں آپ کو کہوں اور آپ نے پھر دوسرے کو سنائی، تو درمیان میں اور پھر دوسرے نے تیسرے کو سنائی، تو جتنے واسطے کم ہوں گے نا. یعنی میں نے جو بات آپ کو کہی مثال کے طور پر 3 لائنوں میں، آپ نے وہی بات دوسرے کو سنائی، اس نے تیسرے کو سنائی، تو دوسرے یا تیسرے آدمی تک وہ بات ویسے ہی چلتی ہے وہ چلتی رہی. لیکن جتنی بات آگے بڑھتی جاتی ہے، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو، تو اس میں پھر تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو محدثین تک جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ ہے تو اکثر احادیث میں ان کے اور حضور کے درمیان 4 یا 5 واسطے. کچھ احادیث ہیں جس میں ان کے اور حضور کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، جن کو ثلاثیات امام بخاری کہا جاتا ہے. 3 واسطے یعنی امام صاحب کے استاذ، ان کے استاذ، اور تیسرے نمبر پر ان کے استاذ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی جتنے واسطے کم ہوں تو وہ احادیث اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس آدمی نے صحابہ سے ملاقات کی ہو تو اس کے ان کے درمیان اور حضور کے درمیان صرف صحابی کا ہی واسطہ ہوا، ایک ہی واسطہ. ان کو جو احادیث پہنچی ہوں گی تو یقیناً وہ بہت مضبوط ہوں گی، اور ہمارے امام صاحب نے انہی احادیث کی بنیاد پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے. لیکن چونکہ اس وقت احادیث کی کتابیں وہ نہیں لکھی ہوئی تھی، تو پھر وہ کتابیں بعد میں. تو اب یہ کہتے ہیں آپ جس مسلک پر عمل کرتے ہیں وہ ان کتابوں میں دکھائیں. تو اس پر ہمارے فقہا نے کام بھی کیا، اور اب تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو احادیث ہیں وہ بھی کتابی شکل میں اس پر کام ہوا ہے، اور کافی جلدوں میں وہ شائع بھی ہو چکی ہے. تو بس وہ ایک ان کو ضد ہے نا. اب اگر بتائے کوئی محترم آدمی یہ فقہا کے نام ذرا کوئی لیں گے ایک دو، یا تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ فقہا ہیں؟ نہیں، فقہا تو 4 مشہور جو ہوئے وہ امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی اور امام مالک. یہ 4 تو مشہور ہوئے، باقی بھی بہت سارے ہیں لیکن مشہور جو ہوئے وہ صرف
تو یہ ائمہ بھی ہیں اور فقہا بھی ہیں اور باقی صرف ائمہ کرام ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں ائمہ فقہا، اور جو محدثین ہیں ان کو ہم ائمہ محدثین کہتے ہیں۔ ائمہ تو سب ہیں، ائمہ امام کی جمع ہے، تو کچھ فقہ میں امام ہے، کچھ احادیث میں امام ہے۔ استاد جی اس صرف پر میرا صرف اس میں صرف جی جی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح یہ آج کل بہت زیادہ یعنی کہ طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہے نا، تو اب وہ بعض وقت مرد طلاق دے دیتے ہیں، علاقائی طور پہ یہ باتیں بہت سامنے آتی ہیں، بعد میں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ایک ہوئی ہے، ابھی بے شک آپ نے 10 دفعہ دے دی، تو وہ اس چیز پہ چل کے میاں بیوی گٹھے رہ رہے، اس صورت میں تو وہ ہمارے نزدیک تو وہ پھر حرام ہو جاتا ہے نا۔ جی جی، وہ بالکل زنا کے زمرے میں آتا ہے، وہ تو ہاں زنا ہے۔ بس یہ ان کو راستہ نکال کے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ پھر بعد میں اس وجہ سے غیر مقلدین بن جاتے ہیں۔ جی جی تو بس وہ اصل میں غیر مقلد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی وہ فالو نہیں کرتے، بس اپنی سمجھ جو انہوں نے خود سمجھا ہے۔ غیر مقلد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو فالو کرتے نہیں، جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کہتے ہیں خود قرآن پڑھو، خود احادیث سمجھو۔ اب ایک سمجھ وہ ہے جو ہمارے ائمہ کی سمجھ ہے، جو حضور کے زمانے کے زیادہ قریب، جب نفسانی خواہشات کا غلبہ نہیں، اور ایک ہماری اس زمانے کی سمجھ۔ تو ہمارے اوپر تو خواہشات غالب ہیں، دین کے اعتبار سے سستی ہے، آسانی ہے، تو اگر میں اپنی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کروں گا تو یقیناً آسانیاں تلاش کروں گا۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی اپنی سمجھ پر بھروسہ نہ کرو، ائمہ کی سمجھ پر، انہوں نے جو قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے ان کے مطابق۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جیسے عرض کیا کہ بس پانی ایک ہی ہے لیکن بس اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس سادی موضوع اب پر جیسا کہ ایک تو سود کے معاملے میں ریلیکسیشن والا ایک ایٹیچیوڈ چل رہا ہے علماء کرام میں، وہ فقہاء کرام یا ائمہ کرام کی جو ہے اس کی کچھ ترویج نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی؟ جی جی، اس پر کام ہو رہا ہے، اور ہمارے حضرت مفتی تقی صاحب اس پر کام بھی کر رہے ہیں، اور سارے علماء مل بیٹھتے ہیں اور اس پر کافی انہوں نے کام کیا بھی ہے، اور وہ اکثر فرماتے بھی رہتے ہیں۔ تو کام تو پھر یہ کچھ ہوا ہے کہ یہ سود کی اجازت دی ہوئی ہے تقریباً نا، کہ جی اس فارم میں سود کی اس فارم میں یہ کام کر لے، کوئی بات یہ سود نہیں ہے۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سود کی انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے، یعنی ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور سود کی اجازت تو یہ نہ کہیں، بلکہ ان کے پاس دلائل ہیں، اور جب بھی آپ کسی ایسی اسلامک بینک میں جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو وہ ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ انہوں نے ساری بینکاری سسٹم کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ اور اس پر حضرت نے اپنی کتابیں ایک یادیں یادیں کے عنوان سے ان کی وہ ایک مضمون آتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی پڑھ لیا جائے تو اس پر انہوں نے جو کام کیا اور جو مشکلات ان کو پیش آئیں سارے انہوں نے لکھا ہے۔ تو بس یہ کہ فی الحال یعنی اس طرح اگر ہو کے تقلید کے موضوع پر یہ حضرت کی کتاب اور مولانا زکریا رحمہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے انشاءاللہ کافی ذہن وہ آ، مطمئن ہو جائے گا کہ تقلید کتنا اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ صحیح، جی سر۔ کافی ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ السلام السلام علیکم علیکم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک وعلیکم وعلیکم اللہ۔ السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔